أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والصاحب الوسيل مولانا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وتعالى في كتاب المبين وهو الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. صدق الله. ظاہر ہے تو اس پروردگار نے ہماری ذمہ داری لی ہے ہدایت، اور جب وہ ذمہ داری لے لے گا تو وہ ہر تک امکان کوشش یہی کرے گا کہ ہم بغیر ہدایت کے نہ رہیں، کیونکہ اس نے ہماری یہ ذمہ داری یہ ہمارا بیڑا اٹھایا ہے. اور ہم لوگ کسی کی ہدایت کرتے ہیں تو موسموں پہ بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ موسم آئے گا تو کیسا موسم ہوگا تو وہ ہو سکتا ہو کہ ہدایت نہیں ہے، مگر اس کا حاضر اس کا نمائندہ جب ہمارے پاس آئے گا تو موسموں کی اس کو قبل نہیں ہوگا، اس کے اوپر موسموں کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جدھر جدھر وہ جائے گا وہ اسے موسم کو موڑے گا، موسموں کے رخ کو موڑے گا. کیونکہ رخ موسم کیسے بدل جاتا ہے کہ جہاں سورج نہیں نکلتا ہوگا وہاں یہ اشارے سے سورج کو بھگا دیتا ہے، یعنی اس کے اشارے سے نظام شمسی پلٹ جائے گا. عزیزان گرامی، نظام شمسی کو کون پلٹ سکتا ہے؟ وہی پلٹ سکتا ہے جس کا اختیار آسمانوں پر ہو، جس کا اختیار آسمانوں پر ہو، زمینوں پر ہو، جمادات میں ہو، نباتات میں ہو. آج جس کے سلسلے سے بات کرنا ہے کہ اس نے ہماری تخلیق کیوں کی، کیسے کی اور کہاں پر افضلیت کا مقام بخشا. عزیزان گرامی، ہر لیول کا انسان آیا، حد سے زیادہ بڑھا ہوا بھی، حد سے زیادہ گرا ہوا بھی، حد سے آگے تجاوز کیا ہوا بھی، حد سے زیادہ پیچھے کیا ہوا انسان. لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ حد سے آگے بڑھا ہوا انسان چاہیے، نہ حد سے زیادہ پیچھے ہٹا ہوا انسان چاہیے، بلکہ کیسا چاہیے ہے کہ ایسا چاہیے ہے کہ جو بیچ کے راستے کو اختیار کر لے، نہ ادھر زیادہ ہو نہ ادھر زیادہ ہو، نہ اس طرف کوئی کمی رہ جائے نہ اس طرف کوئی کمی رہ جائے. ہدایت کا مسئلہ ہمارا وہاں تک پہنچ جائے. تو کیسے آئے گا؟ کہ کہا جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو توازن خود ہی تمہارے میں پیدا ہو جائے گا، تم میں خود توازن پیدا ہو جائے گا. اور جب توازن پیدا ہوگا تو تم یہ خود فیصلہ کرنے پر تیار ہو جاؤ گے کہ کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا راستہ باطل کا ہے، کون سا راستہ ایمان کا ہے، کون سا راستہ بے ایمانی کا ہے، کون سا راستہ انسانیت کا ہے، کون سا راستہ کفر کا ہے. کفر یہاں کسی معنی پہ ہم نہیں لے رہے ہیں، ہم یہاں پہ گڑبڑیت کے معنی میں لے رہے ہیں کہ کون سا راستہ ٹکراؤ کا ہے، کون سا راستہ فساد کا ہے، کون سا راستہ شر کا ہے، کون سا راستہ لوگوں کو پریشان کرنے کا ہے، کون سا راستہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہے، کون سا راستہ لوگوں کو عذر دینے کا ہے، کون سا راستہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے کفر. جہاں شر پیدا ہو جائے، جہاں فساد پیدا ہو جائے، اب یہیں اسی کے مقابلے
مقابلے میں لیا یہ علم کا راستہ جہاں صلح پیدا ہو جائے، یہ علم کا راستہ جہاں محبتیں پیدا ہو جائے، یہ علم کا راستہ جہاں ہدایت پیدا ہو جائے، یہ علم کا راستہ جہاں نور پیدا ہو جائے، یا یہ علم کا راستہ جہاں تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ علم کا راستہ جہاں متقی بنا دے، یہ علم کا راستہ کہ جہاں شعور پیدا کر دے، یا یہ علم کا راستہ جو تمہارا مقدر بنا دے، یہ علم کا راستہ جو تمہیں منزل کمال تک لے جائے، یہ علم کا راستہ جو تمہیں منزل عروج تک پہنچا دے، یہ علم کا راستہ جو تمہیں جنت تک پہنچا دے، یہ علم کا راستہ جو وارث جنت تک پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، تو مسئلہ کیا ہے کہ علم تمہیں جو ہے کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اب اگر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے تو پوری ہدایت کا سسٹم تمہارے لیے بنا کے رکھا، اب نہیں حاصل کرتے ہو تو اس کی کوتاہی نہیں ہے، تمہاری کوتاہی ہے۔ بھائی اس میں ماں باپ گائیڈ کرتے اور الزام ماں باپ کا ٹوک دیا جاتا ہے۔ اماں ابا نے چاہے نہیں، اماں ابا نے چاہا تو نہیں، تم نے کب چاہا کہ ہم جو ہے ہدایت حاصل کریں؟ بھائی ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے، اب آپ جو ہے اسکول کی جگہ پہ کہیں اور چلے جائیں، اکثر یہ ہوتا ہے میں خود کلاس بول کر دیتا ہوں، گھر پہ کہہ کے گئے کہ صاحب میں جا رہا ہوں کلاس میں، تو مانگے جو ہے چھوٹی وہ کو چلے گئے، ہماری جو کہ آنر کے مل جاؤں طلبا ساتھ میں بول کر دیتے، بعد اب جب آئے تو میرا فلاس کام کر گیا، تو اس کے بعد وہی استاد 2 دن کے بعد گھر پر تشریف کیا، والد صاحب نے کہا کہ ابھی تو لڑکا کچھ اور خبر لے کے آیا تھا، تو میں نے کہا جو جبریل ہے یہ کچھ بھی کیا کرتے ہیں، صلوات پڑھ کے محمد اور آل محمد ہمیں صلوات اکیلی نہیں چاہیے تھا، ہم کو تھک جائے گا۔ دیا جائے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذاکر اور سامعین کے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو اوپر رحمت آل محمد کا چھینکا دیا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کا سسٹم اس نے، اب آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب آ جائیں، اسلام میں 2 چیزوں کی گنجائش ہے ہی نہیں، ایک ضد کی اور دوسرے شک کی۔ اسلام میں کہیں بھی تصور اس کا دور نہیں کیا ہے۔ اب اگر آپ ضد پر ہو جائیں تو کبوتر جو ہے وہ آپ کو شیر دکھائی دینے لگے گا، اور اگر ضد اور شک کے لیے اسلام نے کہا کہ شک کا بھی کوئی آپ کا مرحلہ نہیں ہے، شک کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر جناب امیر علی ابن ابی طالب یا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں شک کی منزل کہتے تم جو نماز پڑھتے ہو تو کتنے شکوک پیدا ہوتا ہے، پہلی ہے کہ دوسری ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، اور سارے سسٹم جو ہے وہ نمازی کے وقت یاد آنے شروع ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک کسی سے واقعہ پڑھا ہوئی ہے کہ خاتون نے مجھے کوئی چیز نہیں یاد آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتے سب یاد آتا ہے، تو مانگے ذہن جو ہے اللہ کی طرف خیر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ہاتھ میں اس کا اندر عزیزان گرامی۔ لیکن اس کے اوپر جناب امیر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جب تم ہر مرحلے پر شک کر رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ رہی کہ نہیں رہی، اچھا ہم جب نیت کرتے ہیں نماز پڑھتے تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب سوچیں گے پتہ نہیں اللہ کا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ عجب اللہ ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کم از کم نیت کے بارے میں تو سوچ لو کہ شاید اللہ قبول کر لے۔
تم وہیں پہ کھڑے ہو گئے ہو، وہیں پہ کھڑے ہو گئے ہو کہ ذاکر ایسا نہیں کہ اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، تو پہلے ہی نیت کے مرحلے میں ہے تو باقی عمل کہا جائے گا، باقی عمل کا لگا۔ اب جناب امیر اسلام نے شاہ فرمایا کہ شک کی نماز سے بہتر ہے کہ یقین کا سو رہنا۔ تمہیں یہ یقین ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو شک کی نماز کیا پڑھو، کیونکہ ہدایت وہاں سے چلے گی، کیونکہ اللہ بہترین ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ یاد رکھنا، جب ہدایت ایسی ہے تو ہادی کیسا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے سلسلے سے ہمارے آپ کے ساتویں امام مرسی کاظم کہتے ہیں، اب دیکھیے آپ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا ایک شخص نماز پڑھا، امام گزر کے سامنے سے، یہ امام گزرے تو کہہ رہے آپ سامنے سے گزر کے میری نماز نہیں ہوئی، آپ وہیں پہ کھڑے رہے نماز نہیں ہوئی۔ کہا کہ تم کبھی نماز کی اہمیت سمجھے، نماز کا مزاج سمجھے؟ کہا کیوں؟ کہا آؤ اسی پہ گفتگو کر لیں کہ اللہ کیا ہے، آؤ اسی کو بتا دو کہ نماز کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بغیر آل محمد کے ہم نماز کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر آل محمد کے ہم نماز کو نہیں سمجھ سکتے، تو پورے دین کے امور کو بغیر آل محمد کے کیسے سمجھ لیتے؟ کیونکہ جب تک یہ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے ہوگا۔ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کتنی دور ہے، اللہ کتنی دور ہے؟ کہا یہ کہہ نہیں سکتے کہ کتنی دور ہے، کہا وہ عرش کی زینت ہے، وہ رب العرش العظیم، وہ اللہ جس نے عرش کو عظیم بنایا، وہ اللہ جس نے عرش کو عظیم بنایا، وہ تو آسمانوں کی زینت ہے۔ تو کہنے گے اس کا مطلب ہے تو زمینوں کی زینت نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ زمین کی زینت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس نے زمین کو بھی خلق کیا، زمین کی بھی زینت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اور بتا عظمت کیا ہے اللہ کی، اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ آسمانوں پر ہے، زمینوں پر ہے۔ کہا زمینوں پر ہے تو تمہارے پاس کتنا قریب ہے، تمہارے پاس کتنا قریب ہے؟ کہا یہ کہہ نہیں سکتے۔ کہا اور قرآن نے آواز دی کہ میں تجھ سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے اس وقت دور ہے جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم سے اتنا دور ہے اس لیے ہے کہ تم کسی مظلوم سے مظلومیت کی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، اس کی مظلومیت کا ساتھ دینا چاہیے، اگر ساتھ نہیں دے رہے ہو تو وہ تم سے دور ہے، اگر تم گناہوں پر عمل کر رہے ہو تو وہ تم سے دور ہے۔ لیکن جب وہ تمہارے قریب کب ہے؟ کیونکہ شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہو، جب تم عمل صالح کر رہے ہوتے ہو تو میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے مزاج کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوں، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں۔ اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نماز میں سب سے پہلے تم کیا کہتے ہو؟ کہا نیت کی، نیت کے بعد کیا کہتے ہو؟ کہا تکبیر الاحرام کا، کہا کیسے کہیں؟ کہا اللہ اکبر، کہا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گواہی دی اللہ بزرگ ہے، کہا اللہ بزرگ ہے۔ تو امام نے کہا اللہ بزرگ ہے تو تمہارے پاس تو عربی میں اس کے آگے جملے نہیں ہیں، کیونکہ لغت میں اس سے بڑے جملے ہیں ہی نہیں، کبیر، بڑا، اکبر، سب سے بڑا، تو یہ اللہ اکبر اب اس کے آگے کون سا جملہ لگائیے گا؟ کیا اب اس سے کون سا بڑا ہوگا؟ تو ہمارے پاس الفاظوں کی کمی ہو گئی، اس کی ثنا کی کمی ہو گئی۔ وہ ایسا معبود ہے کہ ثنا سے بڑھتر ہے، وہ ثنا سے افضل ہے، وہ ثنا سے بڑھتر ہے۔ ہمارے پاس لفظیں نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے استعمال کریں کہ وہ معبود کیسا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، کہا اس سے بھی بڑا ہے، کہا کیا مطلب؟ کہا اب آپ تم کھڑے ہوئے، تم نے کہنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، تم نے اس کی
نسبت بیان کی، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، سارے اوصاف اس کے بیان کیے۔ اس کے بعد سورہ تم نے دوسرے پڑھنا شروع کیے اور اس کے بعد اللہ اکبر، لیکن امام کہتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ ہماری زبان قاصر ہے، اسے صرف رحمان اور رحیم نہیں کہا جا سکتا، اسے حیو بھی کہا جاتا ہے، اسے قیوم بھی کہا جاتا ہے، اسے قہار بھی کہا جاتا ہے، اسے معین بھی کہا جاتا ہے، اسے اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسے کریم بھی کہا جاتا ہے، اسے عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ بڑا ہے، اس کے بعد بھی اللہ بڑا ہے، تو آپ کیسے بتاؤ؟ تو قدرت کی روایت کہتی ہے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب فوراً رکوع ہوا، جب رکوع ہوا ہم جھکتے گئے، ہم نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی سب سے زیادہ اس معبود کی تعریف ہے جو ہمارا عظیم ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے۔ پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ اکبر، امین ادھر فرزند امیر المومنین نے جواب دیا نہیں اللہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی رکوع میں جانے کے بعد اس کی کبریائی بلند کرنے کے بعد بھی وہ بڑا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کم میں نے سجدے میں کہا اب اس سے زیادہ کوئی نیچی جگہ نہیں ہے، اس سے اپنا سر رکھ دوں گا، اپنا سر جھکا دوں گا، معبود تیری عظمت سمجھ میں آ جائے۔ لیکن بعد جب جملہ سنے گا بس جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو پروردگار میں تعریف کرتا ہوں کہ تجھ سے بڑا کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ پھر بیٹھے اللہ اکبر، جیسے ہی کہا کہ معبود اس سے بھی بڑا ہے، اب اعلیٰ سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے، اعلیٰ سب سے بڑا، عالی سب سے بڑا، یعنی معلوم کیا ہوا کہ یہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا کہا اللہ اکبر، یعنی اس کی کبریائی بلند ہوئی، اس کی کبریائی بلند ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے پر لفظ نہیں ہے کہ ہم معبود کو کتنا بلند سمجھے۔ عزیزان گرامی، اب اسی جناب امیر نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سمجھاتا ہوں، پروردگار میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اے صلوات پر محمد اللہ محمد، ایک اور بات پروردگار جب میں تیری عبادت کرتا ہوں تو خود اس لائق نہیں پاتا کہ میری لائق تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ میری عبادت کو قبول کیا اس مالک عزیزہ نے گرامی، اس نے کتنی جگہوں پر تخلیق اور خلقت کے معنی میں یہ پہلے بتا دیا کہ اگر تم نے اپنے کو نہیں سدھارا تو ہم تمہاری آواز کو تمہارے مقابلے میں لا کے کھڑا دیا۔ اور یہ سسٹم جو ہے جوانی میں نہیں پیدا کرتا، تم اگر بڑھت سے جا رہے ہونے لے تو ہم تمہاری یہ جوانی کا کھیل کریں گے، تم جوان ہو تب میرے مقابلے میں کیا کیسے تم کو پتا ہے تم چاہتے ہو تم ٹھیک بنو یا نہ بنو، کیونکہ تمہاری اوقات ٹھیک، تو ہم نے سب سے پہلے اس کا اثر یہ رکھا ہے کہ اگر بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو رنگ و روپ کا بھی اثر پڑتا ہے، رنگ کا بھی اثر پڑے گا، روپ کا بھی اثر پڑے گا، دیواروں کا بھی اثر پڑے گا، اچھی صورتوں کا بھی اثر پڑے گا۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے اندر شکم افت میں اگر جب کوئی تخلیق ہو گئی ہو وہ اندر ہو تو تمہیں سب سے پہلے باوضو رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے،
تھوڑی توجہ رکھیے گا، یہ تو چیزیں بتائی بھی جاتی، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حدیث سننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ معصوم کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ ہمارے دادا کی ولایت کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کانوں تک سنے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس میں بھی رسالت کی گواہی، اس میں بھی اللہ کی توحید کی گواہی، اس میں بھی علی کی ولایت کی گواہی، اور اقامت میں بھی اللہ کی توحید کی گواہی، اور اس کے بعد علی کی ولایت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، تاکہ بچہ سننے کا عادی ہو، بچہ سننے کا عادی ہو۔ عزیزان گرامی، ایک چور تھا، چور کبھی نہیں چاہے گا کہ باپ میری اولاد بھی چور ہو، ایک مکار کبھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی مکار ہو، کبھی فریبی یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی فریبی ہو، ایک دغاباز یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی دغاباز ہو۔ تو قدرت نے پہلے ہی سسٹم رکھ دیا، اگر تم اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہو اور صحیح ہدایت دینا چاہتے ہو تو پہلے خود ہو جاؤ کہ یہ عکس اس پر نہ پڑے، پہلے وہ تم صحیح ہو جاؤ تاکہ یہ عکس نہ پڑے۔ اسی لیے جیسا جیسا تمہارا عمل ہوتا جائے گا ویسی ویسی ہدایت ہوتی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد ظاہر ہے کہ ایمان کے متعلق یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہم کو عمل کرنا چاہیے، ہم کو بہترین جب اولاد ہو یہ نہ ہو کہ ہم واٹس ایپ پہ ہو اور وہی رنگ لوگ بچے میں آئے ہو۔ پہلے کیوں تقویٰ پیدا ہو جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ گھرانے میں ماحول ہی قرآن کا ہوتا تھا، قرآنی ماحول ہوتا تھا، عبادت کا ماحول ہوتا تھا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے لوگ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے تھے، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور اپنے مزاج قرآن کو سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو پاک کرے گا اس کا نام ہے قرآن، ہمارے ذہن کو جو پاک کرے گا اس کا نام ہے قرآن۔ ہم قرآن سے دور ہوئے تو ذہن سے بھی نجس ہو گئے، دل سے بھی نجس ہو گئے، کیونکہ نہ قرآن سے پہنچے نہ قرآن کے قریب ہوئی نہیں ہم۔ قرآن ایسا مسئلہ رکھنا ہے سامنے کہ اگر تمہارے میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کسی کے پاس نہ جانا، اس قرآن کے پاس آنا، قرآن حل نکال دے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن مسئلے کو حل کر دے گا۔ عزیزان گرامی، ہم جب لڑے تو ہم کس کے پاس گئے؟ نہ قرآن کے پاس آئے، نہ حدیث کے پاس آئے، نہ ولایت کے پاس آئے، نہ رسول کے پاس آئے، ہم کس کے پاس پہنچ گئے؟ ملا کے پاس۔ ملا نے کوئی دوسرا فارمولہ پیش کیا، انہوں نے کوئی دوسرا فارمولہ پیش کیا، نہ ہم قرآن کے پاس آئے نہ وہ قرآن کے پاس گیا، لہذا کیا ہوا؟ تضاد بڑھتا گیا۔ قرآن نے کہا اگر تم میرے پاس آتے تو یا تو صلح کی شکل نکالتے یا محبت کی شکل نکالتے، ہمارے پاس آتے تو ہم تمہارے لیے سارے راستے نکالتے۔ یہ صلح کیا ہے؟ اس صلح کا ایک طریقہ بتایا اسلام نے کہ جب تم میں اور آپس میں کسی سے بات چیت نہ ہو تو تم سب سے پہلے یہ کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم سلام کرو گے، جیسا سلام کرو گے یہ اس پر واجب ہو جائے گا کہ ویسے ہی جواب دے۔ صلوات پڑھیں محمد اچھا مسئلہ یہ ہو جائے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ رسول کیا ہے؟ اللہ کا میسج۔ دونوں کا پیغام ایک ہے کہ ہماری امت میں کوئی تضاد نہ پیدا ہو۔ آپ مجھے بتائیے پیغمبر کون سے جنگ لڑے جو مسلمانوں سے؟ پیغمبروں نے لوگوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ میں لوگوں نے کہا کہ صاحب آج تو ہم بدلہ لینے کا دن ہے، نہیں کریں گے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج رحم کرنا۔ پیغمبر نے سب کو معاف کیا، سب کو نکال دیا۔
ہم نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا. اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر جو پیغمبر کی سیرت پہ چل رہا ہے وہ معاف کرنا ہوا نہیں رہے گا. صلوات نبی محمد. اور اس کے بعد آج میں آپ کو سرد کروں گا کہ اسی سیرت کو بیان کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت یہ حضور جیسی شخصیت کہ جس نے اپنی سیرت کو کس طریقے سے پھیلایا, کس طریقے سے مطلوبیت. خدا کے لیے آپ لوگ اس کے اوپر متوجہ ہیں کہ اسلام کیا ہے. آپ اس کے پیچھے نہ جائیں گے توبہ کام لے گے, آپ اس کے پیچھے جائیں کہ آپ کا بات کام ہے اور عقل سے کام کریے. اسلام دین عقل ہے, دین احمق پن نہیں ہے. اسلام میں بیوقوفوں کا مذہب نہیں رکھا. پاگل بنے تو اسلام جو ہے نہیں چلتا. پاگلوں پہ کوئی اسلام کی شریعت عائد نہیں ہوئی, کوئی تکلیف پاگل میں کچھ واجب نہیں ہوا. جذباتی انسان پہ اسلام نہیں ہے. عزیزان گرامی, کنٹرول کرنے کا نام ہے اسلام کا برین. آپ کی عقل, جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی, جہاں عقل ہوگی وہیں شریعت ہوگی, جہاں عقل ہوگی وہیں ایمان ہوگا, جہاں عقل ہوگی وہیں مزاج ہوگا, جہاں عقل ہوگی وہاں علم ہوگا, جہاں عقل ہوگی وہاں ساری چیزیں سسٹم جو ہے تاکہ عقل سے ہے. اسلام بے عقل کا مذہب نہیں ہے, صاحب عقل کا مذہب. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جذباتی ہو جائے تو یہ بات اور ہے. اس نے اسلام کے آپ کے جذبات کو نہیں دیکھا ہے. اسلام جذبات سے نہیں چلا, احساسات سے چلا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرو کہ کون ہے, اس کا حساس بنو. عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ جذبات میں غیظ و غضب پیدا ہو جاتا ہے اور احساس میں انسان عقل سے کام لے کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. عقل سے, حیا سے, کیونکہ اسلام رسول اللہ نے کہا جس کے پاس جتنا عقل اس کے پاس اتنا دین, جس کے پاس جتنی عقل اس کے پاس اتنا دین, اور جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے وہ ٹوکیاں لگا کے کیا پگڑیاں لگا کے گھومے نہیں. کبھی کبھی شریعت ہے کہ یہ اگر وہ پاگل بھی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کرو, اس کے ساتھ صحیح طریقے سے عمل پیش کرو, تاکہ پاگل ہے مگر انسان ہے. اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دیا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ مزاج ہے. ہماری شریعت ہے, ہم کس کو تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایک عورت ایک سوال تو پڑھے محمد والے دیکھیے پیغمبر اسلام کا کردار, دیکھیے یہ اس کا بنایا ہوا ہے. وہ خدا رحمان اور رحیم ہے. دیکھیے اس میں وہی صفتیں اپنے اس میں نمائندے بنائے. ایک کافرہ عورت لکڑیوں کو گٹھا میں سب بناتے تھے. دیکھیے آپ پیغمبر اسلام کی تصویر اٹھاتے چلیے یار, کہہ رہے ہیں مائی ہے مائی, کہہ رہے کیا ہے, کہہ رہے یہ تمہاری لکڑیوں کا گٹھڑ جو ہے میں اٹھا لوں, میں تمہارے گھر پر میں تمہارے گھر. اب عزیزان گرامی, اس عورت نے کہا کہ میرا بوجھ اٹھا. تو دیکھیے اسلام جو ہے بوجھ ڈالنے کا نام نہیں ہے, بوجھ ہلکا کرنے کا نام ہے. کسی پر بوجھ ڈالنے کا نام نہیں, بوجھ ہلکا کرنے کا نام ہے, بوجھ اتارنے کا نام ہے. اب وہاں پہ جانے کے لیے وہ کہیں گے اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کا بوجھ ہوں وہ میں کر کے اپنے اوپر لے کر میں اس کو پہنچا دوں آپ کو. اس سے کہتے کہ بہتر پیغمبر اسلام نے وہی لکڑیاں اپنے ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ چلے, یوں پھیلا اسلام. تبلیغ کرنے کا نام نہیں ہے, عمل کرنے کا نام ہے. تبلیغ اسی وقت اچھی لگے گی کہ عمل ساتھ اچھا. اب روایت کہتی ہے کہ یہ چلے. اب وہ بھائی پوچھے بیٹا اپنا نام بتا دو. نام پوچھے کیا کروں گی بھائی, چلو ہم بھی ڈرائنگ ہوتی
کہتے نہیں بتاؤ تو اپنا نام بتاؤ. کہہ کہ ہم تو خالی جانتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ آپ کے اوپر جو ہے بوجھ ہے تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ باتوں گے. ہم نے کہا جہاں تک ہمارے ساتھ ہے وہاں تک جاتے. کہ ایک تو دو محمد ہے جو ہم لڑنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. اب وہ کہہ رہے ایک محمد مکے میں آ گئے ہیں, مدینے میں آ گئے, سوائے فساد کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. دیکھو لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے, ادھر کی تلوار چل رہی ہے ادھر کی تلوار چل رہی ہے, اور اس کو قتل اس کو قتل یہ سب ہمارا کر رہے ہیں. اے بیٹا تم ہو, کہنے لگے کہ تم ہو جو دیکھو اتنا اچھا انسان بنا ہوا آیا ہے کہ جس نے ہم کو یہ اخلاق کا پیغام دے رہا ہے کہ میرا بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. اب جب پہنچ گیا تو کہتے اچھا بیٹا پانی پی لو. پانی پانی نہیں پیوں گا, پیاس نہیں لگی. اب کسی کو جو سے کہا کہ پانی نہیں پیوں گا, میں دیکھوں پیاس نہیں لگی. کہنے لگے کہ اچھا بیٹا اب تو نام بتا دو, اب تو نام بتا دو. کہ جسے تمہاری باتیں سنا رہے تھے وہی محمد ابن عبداللہ. بات تمہارے بارے میں تو ہم دوسروں سے غلط سنتے رہے. کہ تمہیں محمد رسول اللہ ہو, ہاں ہمیں محمد رسول اللہ ہے. کہ جس کا راگ, جس کا گائیڈ, جس کا رہبر تم جیسا ہو, فساد نہیں ہم کے علاوہ کچھ ہو ہی سکتا. اب اس نے یہ کہا کہ ہم کو خالی اتنا بتا دو کہ تمہارے مذہب کا کلمہ کیا ہے. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے سختیوں سے نہیں پھیلا ہے, محمد کے خلاف تو پھیلا ہے. اے صلوات پڑھتی محمد اخلاقیات محمد کو ملا ہے. عزیزان گرامی لوگوں نے کافی اس کو طرز کیا کہ محمد کی تلوار سے اس طرح پھیلا ہے. اے محمد مجھے آج تک بتا دو کہ محمد نے کب تلوار چلائی. مجھ کو کوئی بھی تاریخ بتاؤ, کوئی بھی ایسا غزوہ بتاؤ کہ جس میں پیغمبر اسلام نے تلوار اٹھائی ہو, چلائی ہو. تلوار خود نہیں اٹھائی نہ چلائی, لیکن انہوں نے تلوار خود آگئی تھے, درس دیتے تھے, سارے قانون بتاتے تھے. لیکن آپ غور کریں, جس کی گود کا پالا لاپتہ ہو, جس کی گود کا پالا لاپتہ ہو اور طاقت میں اتنا ماہر ہو کہ اگر وہ خیبر کے در میں 2 انگلیاں ڈال دے تو خیبر کا در اکھاڑ دے. اب اتنا سنیے, جو پیغمبر کی سیرت کا نہیں ہوا مسلمان کا بھی نہیں ہوگا. وہ تو مسلمان کا بھی نہیں ہوگا. جب مسلمان کا نہیں ہوا تب چھوڑو مسلمان کی بات. جب پیغمبر کے عمل پر نہیں چل پا رہا ہے تو کہنے نہ وہ انسان ہے نہ وہ مسلمان ہے. اب آپ پہلے دیکھیں, کیونکہ اس کی عظمت کے لیے اب خالی اس میں جو ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عظمت پیغمبر کے لیے, عظمت رسالت کے لیے, کہ محمد کوئی عام ذات نہیں ہے. تو اس کو شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. توجہ رکھیے گا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. عظمت رسالت کو, اور پھر اس کے بعد مرزا طویل نے اس کو بہت حسن پیش کیا. حسن پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف محمد ایسی ذات کا نام نہیں ہے, ایسی ذات کا نام نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ ذکیت کا نام ہے, اعلیٰ کرداریت کا نام ہے, اعلیٰ بلندی کا نام ہے, اعلیٰ اخلاق کا نام ہے. اب وہ کہتے, طویل کہتے کہ جب بھی نام آئے گا فوٹو پہ محمد تیرا. ارے توجہ رکھیے گا, جب بھی نام آئے گا ہوٹوں پہ محمد تیرا, ہوٹ 2 بار تیرے نام کو بوسا دیں گے. ارے تلوار جب بھی نام آئے گا ہوٹوں پہ محمد تیرا, ہوٹ 2 بار تیرے نام کو بوسا دیں گے. یہ تھے غیر
دبیر. اب آئیے دبیر سے موازنے انیس. وہی کہا جہاں پیغمبر کا تذکرہ ہو اور وہاں پہ آ کر داماد پیغمبر کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے. تو بغیر رسول اللہ کے ساتھ بلا فرض ایک جو ہے انیس نے کہا. کہیں گے جو دبیر میاں نے یہ بات کہی کہ جب بھی نام آئے گا ہوٹوں کو محمد تیرا اور 2 بار تیرے نام کو پوسا دیں گے، اور 2 بار تیرے نام کو پوسا دیں گے. علی سے کہا آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب. ارے دیکھیں پوری توجہ رکھیے گا. آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، ہوٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. کیا سن رہے ہیں؟ آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، ہوٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. رنجو ہراس ہو، درد و غم و صدمہ و تعب. رنجو ہراس و درد و غم و صدمہ و تعب، آتے ان کے نام ہوا ہو گئے سب. آتے ان کے نام ہوا ہو گئے سب، آتے ان کے نام ہوا ہو گئے سب. دل نے چلی کہا تو زبان نے کبھی کہا، اگلے 1000 کھل گئے جب یا علی کہا. یہ سلام بجی بھائی کوئی علی کو محمد سے بڑھاتا نہیں ہے. جو بڑھا ہے اس پہ لعنت. اس ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بڑھا ہے اس پہ لعنت. اس کے باپ پہ لعنت، اس کے شوہر پہ لعنت، اس کے دادا پہ لعنت، پورے خاندان پہ لعنت، اس کے اولاد پر لعنت، اس کی نسلوں پہ لعنت. جو علی کو محمد سے بڑھا دے، جو نبی کو ہم نبی کا مرتبہ سب سے افضلیت رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، رکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ اس نے نظام بنایا ہے. اس نے نظام بنایا ہے. یہ ملا کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ ہم پہ طنز ہوتا ہے کہ صاحب مصطفیٰ سے علی کو بڑھاتے. اب ہم سنا رہے فضائل، اور سنیے ہم نے کبھی نہیں بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد سنیے گا ویسے ہی سنیے گا جیسا حق ہے. ہم نے پوچھا مصطفیٰ کیسے، کون سمجھائے؟ باہر والے نہیں سمجھا سکتے، صحابہ نہیں سمجھا سکتے، گھر والے کا اس کی عظمت کیسے سمجھائیں؟ وہ مصطفیٰ جو سوئے تو مصطفیٰ، جاگے تو مصطفیٰ، بیٹھے تو مصطفیٰ. ازدانی گرم میں سمجھ نہیں آیا کہ اس سے سمجھو جس کی آغوش و قلع، اس سے پوچھو جو آغوش و قلع. اس کو یاد رکھے گا کہ ہم نے مصطفیٰ کے معیار کو کوئی گھٹایا نہیں. جو گھٹائے وہ کافر ہے، جو ہٹائے مقام مصطفیٰ کو کم کرے تو اس کی نجات ہے نہیں. میں جب وہاں پہنچا علی کو دیکھا تو کس نے رسالت دی؟ یا علی انت منی وانا منک. یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یا علی لحم کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی حربوں کا حربی. کون کہہ رہا ہے؟ پہلے یہ سنیے گا کون کہہ رہا ہے. کہا علی رسول اللہ ہے. علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری قوت میری قوت ہے، تمہاری نور میرا نور ہے، تمہارا قلم میرا قلم ہے، تمہارا شعور میرا شعور ہے. علی نفس اللہ، علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی وجہ اللہ، علی نفس رسول، علی نفس رسول، علی شریعت کا اصول. اس کے بعد شعور بطول، داماد رسول، فاتح خیبر، فاتح مکہ، فاتح مدینہ. اس کے بعد کہتے ہوئے آئے اور اس کا دیکھو کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. کعبے میں.
سونے کو کیا ملا؟ بستر رسول. سونے کو کیا ملا؟ بستر رسول. کہا کس نے لٹایا؟ کہا خود رسول نے. خود رسول نے. کہا لینے کون گیا علی کو؟ کہا میں سے پیدا ہوا باہر آئے. تو کہا خود رسول. کہا انگوٹھا کس نے چسایا؟ کہا رسول نے. کہا زبان کس نے چسائی؟ کہا رسول نے. کہا کس کی آنکھوں سے پلے؟ کہا رسول کی. عزیزان گرامی سارے رسول سند دیتے گئے. نفس رسول، دوش رسول کا سوال، مالک کائنات، مظلوم جہاں، امیر المومنین، امام المتقین، صاحب اوصیاء، صاحب اولیاء، صاحب ذوالفقار، صاحب محمود الدین، صاحب نور ولایت، صاحب حقانیت، صاحب صداقت، صاحب شعور، صاحب کرم، صاحب جود و سخا، صاحب مالک کون و مقام. اس کے بعد کہتے ہوئے آئے کہ صاحب ولایت، سلطان کائنات، مولا متقیان، علی ابن ابی طالب. اس سے نے پوچھا کہ مجھے محمد کے فضائل بتا دو، تو اس نے ایک جملہ کہا انا غلام محمد. ارے توجہ رکھیے گا، انا غلام محمد. ارے اب یہیں سے اندازہ کرو کہ اس کا ہم کس کے شیعان حیدر کرار. ہم نے اس سے افریقہ وہ یہ کہتا ہوا لایا کہ شعر بطول تھا، داماد رسول تھا، حسین کا باپ تھا، سورج کو بٹانے والا تھا، مردوں کو ٹھوکوں سے جلانے والا تھا، موزن العلم تھا، حامل علم تھا، خازن العلم تھا، آیت اللہ تھا، عالم تھا، امام تھا، رہبر تھا، ہادی تھا، سب کچھ تھا. اس نے کہا انا غلام محمد، میں محمد کا غلام ہوں. ارے یہیں سے پہچانو جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ اس سلوات پر محمد اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال. غلام اور کوئی رسول کی توہین کر کے نکل جائے تو یہ ہمارے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے کسی نے ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے محمد کی توہین کر کے نکل جائے. ہمارے اسلام کو ہلکا بنا دیا. اسلام مسئلہ یہ ہے نہیں کہ کسی کے مذہب سے ٹکرا ہے. اسلام تو بیچ کا راستہ نکال کے آگے بڑھتا ہے. صلح کا راستہ نکالو، ایک دوسرے کو لگاؤ. ہم ہمیشہ لڑتے رہے، پورا یہ ایسا، پورا ویسا، پورا ویسا، پورا ویسا. عزیزاں نے اس نے بھی طے کر لیا جب تک لڑتے رہو گے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. لڑو، کتنے لڑو. جب تم لوگ ایک ہو جاؤ گے تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا، لڑو گے بھڑو گے جتنا جو کیا کرنا، لیکن اپنا تعلق اسلام سے نہ بتانا. لڑو، جہاد ظاہر رہنا چاہتے ہو رہو، تمہارے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں علم ہوگا وہاں اسلام ہوگا، جہاں یقین ہوگا وہاں اسلام ہوگا، جہاں فساد ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وہ لادین کا تو مذہب ہو سکتا ہے، اس علی کا مذہب نہیں ہو سکتا. وہ محمد مصطفیٰ کا مذہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے. قرآن کے آیات کو دیکھیں تو آپ اور کہیں یہ محمد کا سیرت ہے. انا غلام محمد، میں محمد کا غلام ہوں. اور اس کے بعد کیا جملے کہ میں تو محمد کے پیچھے اس طرح سے کھڑا جیسے کہ اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ ہے. ماں کو ہنسی نگاہیں میں چکی، کبھی نگاہیں نہیں کرتی، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے رسول علی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا میں محمد جیسا. یہ سب کچھ محمد نے برابر کر دیا. اب اس سے بڑا عربی کا جملہ کیا ہوا؟ انت منی وانا منک، یا علی تو مجھ جیسا ہوں میں تجھ جیسا. بھائی یہ تو ہماری حدیث تو ہے نہیں پوری، ہر جگہ موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ علی تم مجھ جیسے ہو میں تجھ جیسا ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ میں محمد کا غلام تو فخر سے اچھی بات نہ ہو. تو آج جو مصطفیٰ کی سیرت جو سیرت کو لے کر آیا وہ کون سی؟ تو لوگوں سے بوجھ ہٹانے کا یہ ہے پیغام. پیغام 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 بتائیے. یہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے.
میں کہتا ہوں میں سنی ہوں، آپ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بھائی. آپ بڑے اس لیے ہے کہ سین پہلے آتا ہے شین بعد میں. ٹھیک ہے، آپ حروف تہجی میں دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، یہ لڑنے کا مسئلہ نہیں. جو بڑا تو اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتا وہاں ٹکراؤ ہوئے گا نہیں. ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں پر جہالت ہوتی ہے بھائی. بھائی اللہ نے آپ کو بڑا بنایا. اور دیکھیے سنیے، اللہ نے آپ کا شیعہ سنی کرتے ہیں یہ اللہ نے ہے. اب لڑیں گے اللہ سے لڑیں گے نہیں لڑیں گے. ہماری دو آنکھیں بنائی ہے، ایک کا نام شیعہ ہے ایک کا نام سنی. دو کان بنائے ہیں، ایک کان شیعہ ہے ایک کان سنی ہے. ہمارے جو ہے دو ناکیں رکھتے ہیں، اس میں ایک کا نام شیعہ ہے ایک کا نام سنی ہے. ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک کا نام شیعہ ہے ایک کا نام سنی ہے. کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے بتا دیتے شیعہ اور سنی دونوں مل جائیں اسلام مضبوط ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ ہم تو کہتے ہیں شیعہ سنی قینچی کے دو پھل ہیں. شیعہ سنی قینچی کے دو پھل ہیں. آپ اپنے بات رکھیے، ہمارے کیا کوئی مذہب میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. بھائی وہ میرا ممبر نہیں جہاں فساد پیدا ہوتا. ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں جہاں کہیں وہاں کر کے دکھائیں. عزیزان گرامی، جب تک پھل الگ الگ رہیں گے اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. قینچی کے دونوں پھلوں کو الگ الگ کر دیتے کوئی کام ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر اسی دونوں پھلوں کو آپس میں ملا دیتے تو یہ بن جائے گی قینچی. عزیزان گرامی، شیعہ اور سنی قینچی کے وہ دو پھل ہیں کہ ان کے درمیان اگر کوئی آتا ہے آگ لگانے کے لیے وہ خود بخود کٹ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ خود کٹ جائے گا کیونکہ لہٰذا دونوں طاقتوں کو ملنا ہے. اور شیعہ بھی مل کر رہے، سنی بھی مل کے رہے. نہ شیعہ میں کوئی پرابلم ہے نہ سنی میں کوئی پرابلم ہے. پرابلم حرامزادوں میں ہے تو نواتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے کیا کوئی لڑانے والا نہیں ہے نہ ہمارے کیا رسول اللہ نے لڑایا ہمارے کیا مولا علی نے لڑایا. ٹھیک ہے، جو شیعہ ہے وہ مولا علی کی بھی تعصیب کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعصیب کرتے ہیں. رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں اور شیعہ میں مولا علی کی پیروی کر رہے ہیں. مولا علی نے سب کچھ کرنا مگر لڑنا نہیں. اگر لڑو گے کہ نہ ہمارے ہو نہ محمد کے ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ شخصیتیں گزری. آج اسی کی آل نے دین کو کیسے بچایا ہے. صرف 72 نے دین کو بچایا، 72 نے دین کو بچایا. اور وہ بھی اپنے فوائد کے لیے نہیں لڑے، اپنی اماں کی بدعت کے لیے نہیں لڑے. بدعت کا حالانکہ بہت بڑا مسئلہ ہے دین کا، بدعت اس کے نہیں لڑے. کہا ہم صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے نانا دین کو. یہی بات ہے نا. اور کو بتائیے، نانا کا دین بچ جائے، نانا کی شریعت بچ جائے، نانا کا اسلام، نانا کا کیے ہوئے سجدے بچ جائے. عزیزان گرامی، اسی سجدوں کو دیکھ آج دو زمینیں ایسی دکھاتا ہوں میں آپ کو. وہ خاک سے، وہ تپتے ہوئے صحرا سے، وہ پتھروں سے کیسے نماز پڑھتے ہیں. تیر چل رہے ہیں اور مسلح خون ٹپک رہا ہے. سبحان ربی اللہ. بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں. سبحان ربی اللہ وبحمدہ. عزیزان گرامی، بڑوں کے ایمان بہک جاتے ہیں ایسے موقع پر. پروردگار نے کیسے تجھے رحمان الرحیم کہو، میرے بچے بھوکے ہوئے دیکھو. کیا تعلیم ادب ہے. پروردگار پانی ملے یا نہ ملے لیکن تیری تلاوت کلام پاک سے زبان تر ہوتی ہے. بس سبحان ربی اللہ بابے ہم سے کہتا ہوں کہ تم نے ہم لوگ دیکھ کے آج بس نہیں دیا. تیری مصلحت ہے، تیری پیاتورے مجھے پانی نہیں ملا، یہ تیری مصلحت ہے. تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. خاندان رسالت جس کے اختیار میں سب کچھ تھا مگر اسے ٹھوکر مار کے آگے.
کہ یہ سب چیزیں نہیں چاہیے مگر دین کا وقار چاہیے۔ آج رونے میں کمی نہ کریے گا۔ آج ام المصائب کے بچوں کا تذکرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ام ابیہا فاطمہ زہرا، ام المصائب جناب زینب یعنی مصائب کی ماں، اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ شہزادی کو سنت کے لیے ام المصائب جب مدینے سے یہ قافلہ چلنے لگا تو عبداللہ بہت بیمار تھے، جناب عبداللہ بہت بیمار بیٹھے ہوئے۔ جناب زینب سے امام حسین سے نے کہا زینب دیکھو تمہارے شوہر بیمار ہے، تم یہ بھی لکھو اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ امام حسین السلام کو بے انتہا جناب زینب چاہتے لیکن پابند شریعت کی تھی، پابند شریعت کی تھی، پابند دنیا کی تھی، کیونکہ عزیزان گرامی تعلیم کریم کے رشتے دنیا کے تھے، شریعت شوہر کی اطاعت کے نام۔ عزیزان گرامی عبداللہ بخار کی حالت میں سب جستر پر اب لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، عبداللہ کے سرانے آئے جناب زینب اور ہمیں رونا شروع کیا۔ آنسو جناب زینب کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے جناب عبداللہ کے رخسار پر پڑے، آگے کھولی کہ بنت علی کیوں رو رہی ہے؟ کہ عبداللہ بھائی جا رہا ہے، عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہ بیوی تو کیا بات ہے؟ کہ آپ بتاؤ تم بیمار ہو، نہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں نہ میں بھائی کو چھوڑ سکتی ہوں۔ عبداللہ ادھر بھائی کی سواری نکلے گی، میرے جسم سے میری روح نکل جائے گی، میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ کہ نہیں بیوی دونوں بیوی کا ہاتھ چوما، سنیے گا جناب زینب کے ہاتھوں کو بوسا لیا۔ جناب عبداللہ چومنے کے بعد کہا بیوی علی نے تو ہم سے نہر میں یہ بات کہی تھی، شرائط نکاح میں یہ بات کہی تھی کہ جب عبداللہ جب حسین جائیں گے تو زینب کو تم روکو گے نہیں، زینب کو زکات بھیجنا، یہ ان کی وصیت تھی۔ آپ جائیں بیوی، آپ میرا خیال نہ کریں، آپ جائیں۔ کہا اچھا بس جاؤ۔ کہا عبداللہ یہ دونوں بچے میں چھوڑے دے، عبداللہ یہ عورت محمد میں چھوڑے دے رہی ہے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہا بیوی آپ جا رہے ہیں؟ کہا کہا جب آپ جاتے ہیں سفر پر بہت سفر آئے اور سفر آئے، اللہ اکبر ایسا خاندان ہوائی کبھی ہے۔ کہا بیوی آپ جا رہی ہیں تو آپ نے کچھ صدقہ و خیرات کیا؟ کہا نہیں۔ کہا صدقہ جب گھر سے نکلتے ہیں سوار ہوتے ہیں، سواری کے لیے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ کہا کہ صدقے میں کیا نکالوں؟ تو یہ دونوں بچے میری طرف سے لے جائیے، اپنے بھائی حسین کو صدقہ کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے ایک اور کو محمد کو اپنی طرف سے۔ میرے زینب بڑے خوش نصیب ہو، ایسا شوہر ملا ہے کہ دونوں بچوں کو آپ کے حوالے کیا، کہا دونوں کو حسین کو صدقہ کر دیجیے گا۔ آج پرسا ہمیں جناب زینب کو دینا ہے۔ عزیزان گرامی جناب زینب کی پرسا کم نہ ہو، برائے کے دو جملے میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب زینب یہ میدان کربلا میں آئی، قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا اور محمد سے کہا محمد جاؤ اپنے مالوں میں جان قربان کر دو، اپنا چہرہ نہ دکھانا جب تک خوف و خون میں لوٹنے بھی نہ آئے۔ عزیزان گرامی تعلیم آل محمد سنیے، عزیزان گرامی جس کے رگوں میں شیر زہرا دوڑا تھا اس کا اثر کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ کہ دونوں بچے تاریخ کریم ماموں کے سامنے آئے، ماموں جہاں مرنے کی اجازت دے دیجیے، اماں نے مرا کیا خیمے میں زندہ واپس کرنا،
اب میں کیسے واپس آؤں؟ بتائیے، نہ خیمے میں جا سکتا ہوں، نہ اماں کو صورت دکھا سکتا ہوں۔ اجازت عالیہ کہتی ہے کہ اجازت مانگتے ہیں، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے۔ راوی کہتا ہی ہے کہ جا کے دونوں بچے اماں کے خیمے کی دروازوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اماں ایک بار دیکھ لے، اماں ایک بار دیکھ لے، اماں ایک بار اجازت دیتے، عزیزہ نگرامی مل جائے۔ اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بچوں نے دیکھا، فضا سے کہا اماں سے ہم سے نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے۔ اماں اجازت نہیں دیتی ہے، بھائی اجازت ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اماں دیکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ فضا جا کے کہیے، فضا آئی، بی بی دونوں بچے بڑے حساس ہیں، دونوں بچے بڑا احساس کر رہے ہیں، بی بی جا کے مل تو لیجیے، دیکھ تو لیجیے، بچوں کو اجازت نہیں ملی ہے، یہ بچے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ کہا کیسے آئے؟ کہا کیوں آئے ہو؟ ہم نے منع کیا تھا کہ زندہ واپس پر اماں ماموں کے پاس کئی بار مگر اجازت نہیں ملی۔ کہا اجازت نہیں ملی؟ کہا ماموں جان بار بار یہ کہتے تم تو میری اماں کا اپنی اماں کی زینت ہو، تم تو اپنے بابا کا وقار ہو، عبداللہ کا وقار ہو، میں تمہیں کیسی اجازت دے دوں؟ آج سنیے گا ماتم کا جو ہم بڑھ رہا ہے، آج سنیے گا۔ لگائی کہتی ہے اچھا تمہیں اجازت نہیں مل رہی ہے؟ کہا نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ اٹھی، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حسین کرسی میں بیٹھے تھے، عباس کھڑے تھے، علی اکبر کھڑے تھے، علماء قاسم کھڑے تھے، سب کے سب دروازے کھڑے تھے۔ ایک بڑا خیمے میں داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد حسین کرسی میں بیٹھے تھے۔ بہن کو آتے ہوئے دیکھا، کرسی سے اٹھنے لگے حسین۔ جیسے کہا بھیا آپ کو ہمارے اماں کے حق کی قسم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین کو بٹھا دیا، حسین کو بٹھا دیا۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کرسی کے چاروں طرف زین گھومنے لگے۔ حسین گھبرا کے اٹھے، بالے والے یہ حسین پر کیا ہوتا گیا ہے؟ میری بہن میرے بچوں کو قربان مت کر۔ کہ میرے بچے آپ کے صدقہ ہو جائیں، میرے بچے آپ کا قربان ہو جائیں۔ اے اور محمد نام کا فدا ہو جاؤ، علی اکبر کا صدقہ بن جاؤ، عباس کا صدقہ بن جاؤ۔ حسین بہت روئے، اللہ نے حسین کا رونا بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان گھر میں باپ بزرگ ہو اور رو رہا ہو تو بیٹا تڑپ جاتا ہے، بہنیں تڑپ جاتی ہے، بیٹیاں تڑپ جاتی ہے کہ باپ رو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اب ذرا سوچو کہ حسین جیسی شخصیت رو رہی ہوگی تو علی اکبر کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اب ذرا غور کرو، ہمارے اوپر مسائل پڑے نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے تو توڑ جاتے ہیں۔ ادا کیفیت تو دیکھو، ادا خانے کی طرح دیکھو کہ آج وہ پھولوں کو تذکرہ کرنا ہے جو اس وقت کے پھول ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب زینب نے دونوں بچوں کو اجازت دلوا دی، عباس کو حکم دیا، عباس کو گھوڑے لے کر ایک کو اور ایک کو اور کو عباس نے تیار کر کے ان کو بٹھایا، اب گود میں لے کر ایک کو حسین نے بٹھایا محمد کو۔ دونوں بچوں نے ماموں کو تعظیم سے سلام کیا۔ کہا ماموں جان ہماری جنگ دیکھیے گا، چھوٹے ماموں ہماری جنگ دیکھیے گا۔ جناب عباس کہا بیٹا تم آج دکھا دینا کہ جعفر کے پوتے ہو، آج تم دکھا دینا کہ حیدر کے نواسے ہو، تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، تمہاری رگوں میں جو ہے جعفر طیار کا خون ہے۔ جاؤ اپنا حسب بھی دکھاؤ، جاؤ اپنا نسب بھی دکھاؤ۔ اس کے دونوں بچے چلے، ماں نے فضا کو جو ہے خیمے کی طرح حکمہ معین کیا، کہا یہ بتا تیرے بچے کیسے لڑ رہے؟ عزیزہ نے کہا بی بی دونوں بچے چلے، ایک ہی حملے میں خوراک کا قبضہ کر لیا ہے۔ کہا اچھا یہ تو ان کی شکایت کی دلیل ہے، اس لیے کہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ کہا بی بی ایک بچہ اتر گیا، ایک بچہ خوراک کو اتر گیا۔ کہا کیوں؟ کہا غور سے دیکھتے رہنا، فضا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں اور میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، کہیں پانی نہ ملے کہ میں روان سے شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں نہیں بچے ابھی ٹہل لیں،
کہا بیوی کیا باتیں ہو رہی ہے؟ کب بہت غور سے لگا، کل لب ہلتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں آپس میں کہ کیا اچھا ہوتا اگر ایک بھائی مشق سکینہ لے آتا، ہم پانی بھر لیتے، ایک بھائی خیمے پہنچاتا، ایک بھائی لشکر کو سنبھالتا۔ لیکن عزیزان گرامی ابھی بات ہو رہی تھی کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ عزادارو اب جو حملہ ہوا بچے سہم میں آئے لیکن جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیکن عزیزان گرامی سب کو پڑھنے رکھتے جا رہے تو ایک شخص نے رائے دی کہ اگر یہ ایک ساتھ پڑھیں گے، یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے، عباس کے دکھائے میں ہے، یہ ایسا قانون حل ہے، لہذا اگر یہ ایک ساتھ پڑھیں گے پورا لشکر ختم ہو جائے گا، کوئی ان کو ختم نہیں کر پائے گا۔ ان دونوں طاقتوں کو آپس میں بانٹو الگ الگ۔ تو پورا لشکر ایک دم سے بیچ ان دونوں بھائیوں کے آیا، ایک بھائی کو ادھر لے گیا، حسین کھڑے ہوئے، عباس اور نہیں دکھائی دے رہا ہے، عباس محمد نے دکھائی دے رہا ہے، چلو عزادارو اتنی تلواریں پڑی، بچے کے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اجاکم اللہ، اجاکم اللہ۔ بس 2 منٹ روایت کہتی ہے بچے کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام نے لے کر آئے، آنے کے بعد مٹھیوں کو چھوا، کا عباس اور اٹھا محمد نے ذرا سی کیا، ذرا سی سانسیں باندھی۔ ایک مرتبہ ماموں جان اشارہ کیا، ماموں جان حسین سے، ماموں جان ذرا اپنے کان قریب رہیے، بچے بول نہیں پا رہے، جو دم توڑ رہے ہو کیا بول پائیں گے؟ عزیزان گرامی سنیے گا۔ تو ماموں جان اشارہ کیا، حسین نے کان لے کے گئے، تو ماموں جان اماں سے کہہ دیجیے گا میں آپ کی سب میں ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں میں نے پانی نہیں پیا ہے، میں نے پانی نہیں پیا ہے اور میں نے حق وفا ادا کیا۔ ماموں جان اماں سے کہہ دیجیے گا میں نے اپنی جان قربان کی، بچوں نے دم توڑ دیا۔ حسین روتے ہوئے اے محمد، ماموں بہت شرمندہ ہے، اے عباس میرا ہاتھ بھی بڑھ گیا، میرا محمد بھی بڑھ گیا، آؤ چلو زینب کو پرسا دے۔ بچوں کو اٹھایا، ایک کو اور کو، ایک کو محمد کو لا کے خیمے میں بٹھایا، سب بیویاں قرآن پہنچا، واہ محمدہ واہ نا، اس کے والیہ کے نعرے لگتے رہے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی کہنا تھا جناب زینب کو لائے، لانے کے بعد جب زینب نے دیکھا کہ زینب حسین پکڑا کے لائے، زینب چلو بچے آ گئے، چلو بچے آ گئے۔ اب زینب جو آئی، آنے کے بعد دیکھا دونوں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے، بچوں کی لاشوں سے نہیں گری۔ ایک مرتبہ مسلح کو بچھایا، سر کو سجدے میں رکھا، معبود اس کنیز کی قربانی کو قبول کر لیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بھائی بچ گیا، یہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ابھی روایت کہتی میں نے کہا بیوی ان دونوں بچوں کی جو قربانی کام نہ آئے گی، آپ کا بھائی بچ نہ سکے گا۔ عزیزان گرامی تب زینب پہ کیا گزری ہوگی جو حسین نے سلام آخر کیا ہوگا۔ عزادارو اس کے جواب زینب کے سر سجدے میں رکھا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور جائیں گے ابھی اور کے ہاتھوں کو چھوا، گاہوں کے کوئی نشانی نہیں چھوا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ابھی مائیں کا پیار پتہ ہی ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو بچے چھوٹے ہو تو اور ممتا ٹوٹتی ہے اور بات کے اوپر ٹوٹتی ہے کہ اللہ کو کسی سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے، صاحبان اولاد کا منوع ہے۔ اور ذرا سوچیے گا ماں دیکھ رہی تھی ایک مطلب مخاطب وہ حسین کی طرح، حسین کی طرح مخاطب ہوئی، بھیا دونوں ہاتھ جوڑے، بھیا بھیا اس بہن نے کبھی آپ کا ہاتھ جوڑے، آج میں ہاتھ جوڑ کر آتے کہتی ہوں کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماں معافی مانگتی ہے۔ اے زینب کیسی بات کر رہی ہو، تمہارے بچے غلطی کر دے، ہاں زینب ایک بات سن لو، تمہارے بچے مرتے مر گئے مگر ماموں بے داغ ہو گئے۔ وہ کیسا بیوی، وہ کیسے بیوی نے مجھے جلدی بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں سے خطا
जाए। कहते हैं दुश्मन जो था जब ये लड़ रहे थे तो दुश्मन पूछ रहा था कि ये बताओ तुम्हारा हुसैन से क्या रिश्ता है, तुम्हारा हुसैन से क्या रिश्ता है। तो बच्चों को कहना चाहिए था वो मामू है हम भांजे हैं, वो मामू है हम भांजे हैं। दुश्मन को क्या पास बताओ रिश्ता क्या है, वो मामू है हम भांजे हैं, ये कहना चाहिए था जो असल रिश्ता है। लेकिन बच्चों ने ये नहीं कहा। अब कहीं क्या कहा, बच्चे कहते वो आका है हम गुलाम हैं, हम एक कनीज की बेटी के हैं बेटे हैं। अजीजाने गिरामी बच्चे ऐसे ही करना सहले करना लोगों को मुस्कुरा रहे। ए भैया ये मेरे शेर की तासीर है, रात में समझा दिया था मरते मर जाना, मगर ये न कहना कि वो मामू है हम भांजे हैं, बल्कि ये कहना वो आका है हम गुलाम हैं, हुसैन की कनीज के बेटे। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुस्लिमान वराया मिन अम्वात साल बैना बैना इन्नका मुजीबुद दावा इन्नका अला